پاکستان و دنیا بھر میں JNN کے لاکھوں ناظرین کو سلام. پروگرام ہیلتھ ٹاک میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود. ناظرین، دل کے امراض ہمارے ملک کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ کامن ہیں، پائے جاتے ہیں. آلموسٹ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو بھی ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے خاندان میں، ان کے گرد و نواح میں، ان کے دوست احباب میں کوئی نہ کوئی ہارٹ کے پیشنٹ ضرور ہوتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی ماہر امراض قلب کے پاس جاتے ہیں یا ہارٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ایک سب سے جو کامن ٹیسٹ ڈاکٹر حضرات پرسکرائب کرتے ہیں آپ کے مرض کو تشخیص کرنے کے لیے، اس کا نام ہوتا ہے اینجیوگرافی. اب اینجیوگرافی ڈاکٹر لکھ تو دیتے ہیں اور پیشنٹ گھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے میری اینجیوگرافی ہونی ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بلڈ کا ٹیسٹ ہوگا، سمپل ایک بلڈ ٹیسٹ ہوگا اور لیب کے اندر جائے گا اور شاید اس طریقے سے ہو جائے گا، یعنی کہ بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ بہت زیادہ سیریس لے جاتے ہیں اس کو کہ شاید یہ کوئی بڑا آپریشن ہونے لگا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اینجیوگرافی نہ ایک بہت سادہ سا ٹیسٹ ہے کہ آپ گئے اور آپ کا ٹیسٹ ہو گیا، اور نہ ہی اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ سا ٹیسٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. تو بہت اشد ضرورت تھی اس پروگرام کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر پروگرام کرنے کی کہ اینجیوگرافی دراصل ہوتی کیا ہے، تاکہ جب آپ کو ڈاکٹر صاحب یا کارڈیولوجسٹ اینجیوگرافی ایڈوائز کریں تو آپ کو کلیئرلی پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، آپ کو کیا نیسیسری پریپریشن کرنی ہے اس ٹیسٹ سے پہلے، کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ بعد میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آج اپنے جو معزز ماہرین اس پروگرام میں نے جنہیں مدعو کیا ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عبدالمنان باری، سربراہ ہیں شعبہ امراض قلب، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہاسپٹل اسلام آباد کے، اور وزٹنگ کنسلٹنٹ ہیں قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں. سر ویلکم ٹو دا شو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر اسد اکبر خان. ڈاکٹر اسد نے ایڈوانس ٹریننگ کارڈیالوجی میں ہارورڈ میڈیکل اسکول سے حاصل کرنے کے بعد پاکستان تشریف لائے اور اس وقت شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں بطور انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں ماؤنٹ سنائی ہاسپٹل نیو یارک کے اندر. تو ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالمنان باری صاحب سے پہلا سوال ہے کہ سر اگر ہم پوری دنیا میں جتنی بھی بیماری ہیں ان کو اکٹھا ایک جگہ پر کر لیں تو سب سے بڑی وجہ اموات کی اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سی ہے، اور اس میں کون سی ہارٹ ڈیزیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر، آپ نے اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کا بلایا ہمیں. سب سے پہلے میں دنیا کے جو ہیں اسٹیٹسٹکس، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے ان کو کوٹ کروں گا. جو دنیا میں ٹاپ کے جو 10 کلر ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں، دل کے امراض اور شریانوں کے امراض ہیں. اور تقریباً یہ WHO کی رپورٹ جو ہے 2019 کی، اس کے مطابق تقریباً 16% جو ہے جو ساری اموات ہیں ان میں سے 16% ان کا ہے. 2012 میں تقریباً 20 لاکھ اموات جو ہیں دل کے امراض سے ہوئی تھیں. پوری دنیا میں لوگ لقمہ اجل ہوئے، جو کہ بڑھ کے تقریباً 9 ملین کے قریب، یعنی 90 لاکھ جو ہے اس پر پہنچ چکی ہیں 2019 میں. اور یہی اسٹیٹسٹکس پاکستان میں بھی ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دل کے اٹیک کی وجہ سے اموات آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تقریباً جتنی بھی اموات ہیں ان میں سر فہرست یہی دل کے امراض اور شریانوں کے امراض ہیں، جن میں جو ہارٹ اٹیک کا آنا وہ سر فہرست ہے. تقریباً 20 سے 30% جو ہے اموات اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور جو سالانہ اموات ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں. اور ہر گھنٹے میں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو تقریباً 12 جو ہیں لوگ وہ دل کے اٹیک سے مر رہے ہیں، لقمہ اجل ہو رہے ہیں اس سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو گلوبل برڈن اور جو پاکستان میں ہے اس کا بیماری کا تناسب وہ کیا ہے. ناظرین، آپ نے جس طرح سنا کہ پوری دنیا میں اگر 100 لوگ مرتے ہیں تو 100 میں سے 16 لوگ جو ہیں وہ دل یا شریانوں کے امراض کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی. اور اس دل کے امراض بہت اقسام کے ہیں، اور اس میں سے جو ہارٹ اٹیک ہے جی وہ 30% جو تناسب ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہونے کا ہے. اب ہم ڈاکٹر اسد سے سوال کرتے ہیں.
کہ سر جس طرح ڈاکٹر باری نے فرمایا ہارٹ اٹیک، ہمارے ناظرین کی ذرا ایجوکیشن کے لیے بتائیے گا کہ ہارٹ اٹیک میں اصل میں ہوتا کیا ہے مریض کے ساتھ؟ اچھا، بڑا تھینک یو پہلے تو فار دا کائنڈ انویٹیشن مجھے بلانے کا. بڑا ہی ریلیونٹ اور پرٹیننٹ کوشچن ہے، اور جس طرح بڑا اچھا ڈاکٹر باری نے پریمبل اس کا دیا ہے. تو ہارٹ اٹیک میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایکچوئل جو پروسیس ہے وہ کئی سال پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے. جو ہماری دل کی شریانیں ان میں ہمارے لیٹ ٹین ایئرس سے ہی، یعنی جب ہم 18 19 20 سال کے ہوتے ہیں، اس ایج سے ہی جو دل کی شریانیں یہ رگیں ہیں جو دل کی، ان کے اندر چربی جمنا شروع ہو چکی ہوتی ہے بیکاز آف ویریس ریزنس. جینیاتی تبدیلیاں، ہماری فیکٹرز ہیں کہ ہمارے والدین میں اگر ہارٹ کا ایشو ہے، ہمارے لائف سٹائل یا بہت زیادہ آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اور ہماری اگر کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو بڑی ارلی ایج سے ہی دل کی رگوں میں شریانوں میں بلاکیج آنا شروع ہو گئی ہوتی ہے. یہ جو چربی کی تہ ہے جو ہماری نارمل دل کی رگوں کی سطح ہے وہ بڑی اسموتھ ہوتی ہے، یعنی بڑی اس کے اندر کوئی دراڑیں وغیرہ نہیں ہوتی. یہ جب چربی ایک بار جم جاتی ہے تو ان شریانوں میں نارمل سرفیس کی بجائے بڑی دراڑ والی اور ارریگولر سرفیس آ جاتی ہے. کسی بھی وجہ سے اگر یہ جو نئی سطح دل کی رگوں میں بن چکی ہے چربی کی تہ کی وجہ سے اس میں کوئی دراڑ آئے یا شگاف پڑے تو جسم اس کو ایسے ہی ڈیل کرتا ہے جیسے کسی بھی چوٹ لگنے پہ یا جہاں کٹ لگتا ہے باڈی میں تو اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی خون کا لوتھڑا بنا کے اس کو بلیڈنگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہی خون کا لوتھڑا اگر اس دل کی رگ میں بن جائے اور اس کو کمپلیٹلی بند کر دے دل کی رگ کو، جو کہ دل کے خاص حصے کو سپلائی کر رہی ہے یا دل کے پٹھے کو خون سپلائی کر رہی ہے، تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں. جب یہ لوتھڑا خون کی سپلائی اس حصے کے لیے روک دیتا ہے تو وہ حصہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا ٹائم اس کو لمبا ہوگا جب تک ایک لوتھڑا وہاں پہ جمع رہے گا اتنا ہی بڑا ہارٹ اٹیک یا اتنی دیر کا ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. تو سادہ الفاظ میں ناظرین کے لیے ہم اس طرح ایکسپلین کریں کہ جو دل ہے وہ ہمارے پورے جسم میں خون پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن دل کو خود بھی خون کی ضرورت ہے، اور وہ نالیاں جو دل کو خون دے رہی ہیں اس میں اگر کوئی لوتھڑا بن جائے اور وہ بند ہو جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ دل کام کرنا چھوڑ جائے گا اور اسے ہم ہارٹ اٹیک کا نام دیتے ہیں. ڈاکٹر باری صاحب ہم پوچھتے ہیں کہ سر دیکھنے میں ہے کہ آج کل ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی انفارچونیٹ ایگزامپلس ہو رہی ہوں گی کہ بڑی ینگ ایج کے اندر لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. اس ٹرینڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پہلے سنا جاتا تھا کہ جن لوگوں کی عمر بہت زیادہ ہے 50-60 پلس ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اب آئی ہیو سین پیپل ڈائنگ آف ہارٹ اٹیک جو 30 سال عمر ہے 35 سال عمر ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہے سر کہ یہ کم ایج گروپ پہ ہونا شروع ہو گیا؟ اچھا سر، یہ بہت ہی آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے. اس کا جواب بہت ہی سادہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے لائف سٹائل، جو آج سے 40 سال پہلے ہمارا لائف سٹائل تھا اس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. پہلے جو تھی لائف سٹائل میں مختلف چیزیں، آپ غذا کو لیتے ہیں، زندگی اتنی فاسٹ نہیں تھی. جی بالکل. تو اس میں زیادہ پیور غذائیں تھیں اور اس میں کام زیادہ کرتے تھے لوگ، اپنی ایگزرشن ہوتی تھی ان کی. اب آج کل جو ہے وہ آپ کہیں ہم نے چینج کر دیا اس کو، ہم جنک فوڈ پہ چلے گئے، بیکری آئٹمس پہ چلے گئے، سیڈنٹری لائف سٹائل پہ چلے گئے. یہ تو چلیں ایک لائف سٹائل ہے، لیکن اس کے اپنے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں. ٹریڈیشنل فیکٹرز بھی ہیں، جیسے شوگر ہے. شوگر کے ساتھ بہت زیادہ رگوں میں تنگی آتی ہے. ان میں جو جیسے ڈاکٹر اسد نے بتایا پہلے کہ ناہموار ہوتی ہے دل کی رگوں کی سطح، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس میں ہارٹ اٹیک آنے کا چانس ہوتا ہے. پھر جینیٹکس ہے، جو موروثیت ہے اس میں بہت زیادہ یعنی ینگر ایج میں، یہ فرض کریں اگر ایک والد کو 50 سال کی عمر میں ہوا ہے تو اس کے بچے کو جو ہے 40 سال کی عمر میں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسکریننگ کرائیں. اسی طرح بلڈ پریشر ہے، اسموکنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ٹریڈیشنل ہے. پھر اور بہت سے ہیں وجوہات جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو مینلی ہمارا جو ہے اور پھر یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ موٹاپا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی، اور کولیسٹرول ہے، یہ ساری چیزیں. تو لیکن یہ انٹر لنکڈ ہیں آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ.
تو میرا میسج صرف یہی ہوگا کہ یعنی آپ اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل کو بہت بندہ چینج کرے، تھوڑا سا ایکسرسائز کریں، بہت زیادہ قدرتی غذائیں جی کھائیں، بالکل، اس پروسیسڈ میں بڑی فوڈ کم سے کم کھائیں۔ امپروومنٹ آتی ہے جی بالکل۔ اب ہم ڈاکٹر اسد سے پوچھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میڈیا کی یا اس کی بیماری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اکثر ٹی وی ڈراموں میں اور موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی صدمے والی نیوز آئی ہے اور وہ جو صحیح۔ لڑکی یا لڑکے کے والد صاحب ہیں انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھا ہے، یہاں پر درد ہوئی ہے جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو چلیں ایک کلاسیکل سمٹم ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صرف یہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ دوسرے کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو اگر آ رہے ہوں پیشنٹ کو الارم ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ وہ اس پر ذرا روشنی بڑا ڈالیے۔ اچھا، اگین بڑا زبردست کوشچن ہے، اور یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہاتھ سے، یہ بالکل بڑا کلاسک سائن ہے، اس کو ہم لیوائن سائن بھی کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمز میں۔ لیکن جو ناظرین کے لیے شاید جو سب سے ضروری چیز سمجھنے کی ہے کہ صرف سینے کا درد ہی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے۔ سینے کے درد کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لیفٹ بازو میں یا بائیں یا دائیں بازو کسی میں بھی ایسا درد جو نارمل سے ہٹ کر ہے، اس کے ساتھ آپ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، آپ کا دل بیٹھ رہا ہے، یا آپ کے کان کی لوؤں میں بھی درد جا رہا ہے، آپ کے کسی دانت میں درد ایسا مسلسل ہو رہا ہے جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہے، اگر کسی بھی ایسا درد آپ کو ایگزرشن پہ آتا ہے، یعنی چلنے پھرنے پہ آ رہا ہے اور بیٹھنے پہ وہ بہتر ہو رہا ہے، اس کو انجائنا کی آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اگر چھوٹا موٹا پٹھوں کا درد ہو تو وہ کچھ دن کے بعد چلا جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا جو درد ہے وہ عموماً اپنی شدت اس کی مزید خراب ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، خاص طور پر اگر کوئی اس وقت آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ رگ کوئی آپ کی بند پڑی ہے تو اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے بلڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کو سانس کی تکلیف بھی آئے گی، پسینے بھی چھوٹیں گے۔ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ڈائبیٹکس ہیں، جس طرح ڈاکٹر باری نے بھی فرمایا کہ وہ ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری بہت کامن النس ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کے اندر کردار ادا کرتی ہے۔ ان لوگوں کو کئی دفعہ درد نہیں ہوتا، اس کو ہم انگلش میں سائلنٹ ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی پسینہ آنا کی ایک کیفیت ایسی ہے، اگر اس کا دل بیٹھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ کی شوگر وغیرہ اس وقت ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی کچھ کیفیات ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سمٹم ہو سکتی ہیں۔ اگین بوڑھے لوگوں میں بھی کئی دفعہ آپ کو تکلیف نہیں آتی ہے، آپ کو صرف اچانک سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، پسینے فار نو ریزن آ رہے ہیں، تو ایسی کیفیت اگر آپ کو ہے اور آپ کی کوئی رسک فیکٹرز وغیرہ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو قریبی ہاسپٹل میں جا کے اپنا معائنہ کروانا چاہیے فوراً۔ ڈاکٹر باری، جس طرح ڈاکٹر اسد نے انجائنا کے بارے میں بات کی کہ یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں، عام پبلک انجائنا بھی سمجھتی ہے اس کو، تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جیسے آپ نے رسک فیکٹرز کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں، اگر آپ کی فیملی کے اندر ہارٹ ڈیزیز ہے تو آپ کے اندر رسک زیادہ ہو گیا ہے اس کا، اور اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایڈیشنل رسک فیکٹر ایڈ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے پیشنٹس کو آپ نے ذکر کیا کہ ٹائملی اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے، تو اگر ان کو کوئی شکوک و شبہات ہیں جس نے سائن اینڈ سمٹمس بتائے ہیں ڈاکٹر اسد نے، تو کون کون سے بلڈ ٹیسٹ اور کون کون سے جو امیجنگ کے ٹیسٹ ہیں وہ آپ پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ سر اس میں اس طرح سے ہے کہ اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کو ہم ہارٹ اٹیک کا آنا، جیسے کہ ایکیوٹ کورونری سنڈروم، براڈر اسپیکٹر اس کو بولتے ہیں، اس میں ایکیوٹ مائیکارڈ انفارکشن ہے، انسٹیمی اور انسٹیبل انجائنا بولتے ہیں ہم اس کو ٹیکنیکل ورڈز میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جو اسٹیبل اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے۔ تو ان دونوں کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ سے فار ایگزامپل اگر جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کی، تو اس میں اگر مریض ہمارے پاس لینڈ کرتا ہے ایمرجنسی میں تو 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایک اسپیسیفائڈ پروٹوکول کے تحت کہ جی اس میں اس کی ہسٹری ایگزامینیشن کر لیا جائے، اس کے بعد اس کی ای سی جی اسی وقت کی جائے اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایمرجنسی فزیشین، ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ ایک ٹرائج ہوتا ہے ہمارا، اس میں ڈال دیتے ہیں کہ کیا اس کو اسی وقت اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے یا اس کو 4 گھنٹے 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں ضرورت ہے۔ یعنی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے تو اس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کی اسی وقت، وہ اس کا ٹائم پیریڈ ڈیفائنڈ تقریباً 90 منٹ سے 120 منٹس اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ ای سی جی ہوگی، اس کے ساتھ بلڈ ایسز ہیں، ان میں پہلے ٹریڈیشنل تھے کچھ، اب بہت ہی اسپیسیفائڈ قسم کے ایسز آ گئے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوانٹیٹیو اسیسمنٹ ہے، ریپڈ ٹیسٹ بھی جی جی بالکل، جیسے ٹروپونن ٹیز ہیں، ٹروپونن آئیز ہیں، ٹروپونن آئیز جو ہیں
ان کی زیادہ 99% ان کی پریڈکٹیو ویلیو ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اب پورٹیبل ایکو مشین موجود ہے, الٹرا ساؤنڈ جس کو بولا جاتا ہے یا کارڈک الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. تو وہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں جن کے ساتھ آپ امیجنگ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ جو اگر اٹیک آ رہا ہے اور آپ کا کون سا ایریا دل کا جو پٹھے کا وہ جو باڈی میں ہے وہ کم کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ مل کے پھر آپ کو ایک کنکلوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے ساتھ ایک آگے کی اسٹریٹجی کو متعین کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ امیڈیٹلی ہو جاتے ہیں, جی اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ای سی جی اگر ہوئی ہے کہ خون کی کوئی شریان بند ہے. جی بالکل. اور اس بند شریان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ پھر ہم اینجیوگرافی وہ ڈائگنوسٹک جو ہے وہ پھر اس کا وہ اور along with that therapeutic اسی وقت یہ پھر اینجیوگرافی میں آتا ہے. باقی اسٹیبل اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا وہ نان انویسو ٹیسٹنگ ہے, وہ رسک سرٹیفکیشن اور چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر باری نے ذکر کیا اینجیوگرافی کا, چونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی آج اینجیوگرافی ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, جب آپ ان کو اینجیوگرافی ایڈوائز کرتے ہیں تو کیا وہ بہت لائٹ لیتے ہیں؟ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کا ٹیسٹ ہے, یا اس کو بہت زیادہ سیریس لے جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خدا نہ خاصا آپریشن ہونے لگا ہے میرا؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اس بارے میں؟ اچھا, اگین بڑا زبردست کویشچن ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ عوام میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت مسکنسیپشنز ہیں, اور جو جس طرح ہم نے پہلے پوچھا ہے کہ لوگ لائٹ لیتے ہیں یا سیریس لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ لائٹ لینے والے تو بہت تھوڑا پرپورشن ہے, جو میجورٹی 90% اینڈ ابو ہے وہ تو بڑا سیریس لیتی ہے. اور اس کی کچھ وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا اینجیوگرافی ہوئی ہوئی ہے, میجورٹی آئی ایم شیور کہ ڈاکٹر باری بھی سیکنڈ کریں گے کہ آپ دن میں 15-20 کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ان میں سے شاید عمومی طور پہ کسی میں بھی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اور لوگ 10 سے 15 منٹ کا ٹوٹل ٹیسٹ ہے فرام اسٹارٹ ٹو فنش, اس میں آپ رزلٹ بھی ان کو دے دیتے ہیں, سب کو ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے, پیشنٹ 3-4 گھنٹے میں گھر بھی چلا جاتا ہے. لیکن وہ جو کوئی ایک آدھا کیس کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ پاکستان میں میرے خیال میں اس کی براڈ کاسٹنگ بہت زیادہ ہے, وہ پورے خاندان کو وہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی نہ کرانا, بڑا خطرناک ٹیسٹ ہے, بڑا خطرناک ٹیسٹ, ہم ٹیسٹ کروانے گئے تھے اور مریض کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ایکچوئل ایونٹس کیا ہوئے ہیں. وہ الرجی کا بھی تعلق ہزاروں میں سے ایک کسی کو ہوتی ہے الرجی, اور اب تو بڑے ڈیفائنڈ پروٹوکولز ہیں ساری لیبز میں. تو اس لیے یہ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ نہ ہی بہت لائٹ لینے والا ٹیسٹ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سیریس لینے والا ٹیسٹ ہے. یہ اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں بھی اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی بڑا ہی کامنلی پرفارم پروسیجر ہے اور بہت ہی سیف ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ڈاکٹر باری جیسا آپ نے ذکر کیا اینجیوگرافی کا, اور ایک ٹرم آپ نے بولی اینجیوپلاسٹی, تو اب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اینجیوگرافی میں کرتے کیا ہیں, اور یہ اینجیوپلاسٹی کس بلا کا نام ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا سا پبلک کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اینجیوپلاسٹی بڑی کامن سا ورڈ ہے. جی بالکل, بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے. اس میں جو اینجیوگرافی ہے بیسیکلی آپ اس کو ڈائگنوسٹک یا تشخیصی عمل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ تشخیص کی جاتی ہے کہ دل کی جو رگیں ہیں وہ نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں, اور ایب نارملٹی ان میں کیا ہے, بلاکیج ہے نہیں ہے, کیسے ہے. تو اینجیوپلاسٹی جو ہے وہ جب آپ کو بلاکیج سگنیفیکنٹ نظر آتی ہے اس میں, تو اس کی ریمیڈی کے طور پر اس کو پہلے بیلون سے کھولا جاتا ہے, اور آج کل اس میں ڈیولپمنٹ ہے, پر کپل آف ڈیکیڈس اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں. تو انیشلی جو ہے وہ بیلون اینجیوپلاسٹی تھا اس کا نام. اب اس کو بیلون اینجیوپلاسٹی جو ہے اس میں یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں اسٹینٹ ڈالے جاتے ہیں ساتھ, کیونکہ جب بیلون اینجیوپلاسٹی کی جاتی تھی تو وہ ریکوائل ہوتا تھا, واپس آرٹری کے بند ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے, تو اسٹینٹ اس میں پہ شروع کر دیا گیا. تو یہ بیسک ایک ڈفرینس ہے ان کا.
جو دنیا میں سب سے پہلی اینجیوپلاسٹی ہے وہ میرے خیال میں 1877 میں سوئٹزرلینڈ میں کی گئی تھی. اچھا 1877. جی بالکل. اور 150 سال پہلے جی تقریباً. سوری 1977 یہ اور کی بھی جو گئی تھی وہ فیمورل آرٹری ٹانگ کی جو ہے اس سے کی گئی تھی. اس کے بعد ایوالو ہوتا گیا یہ پروسیس. اس میں انسٹرومنٹیشن کی وہ ایڈوانسمنٹ آتی گئی. بہت سوفسٹیکیٹڈ ڈسپوزیبل آئٹمس جو ہیں وہ ڈیوائس ہوتے گئے. اس کے بعد پھر یہ ریڈیل آرٹری سے اور بریکل آرٹری سے, اور کچھ لوگ یہ اناٹومیکل سنف باکس سے ادھر سے بھی کر رہے ہیں اس کو, اور یہ دونوں طرف سے ہو میں چاہ رہا ہوں سکتی کہ ہے. ناظرین کو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. میں اس سے آگے اسی پہ کس آ رہا طریقے سے وہ ہوں کیا کہ جو آج کل ہے وہ ریڈیل آرٹری پہ کیا جاتا ہے. تو اس یہ میں جو ہماری جی بالکل کلائی کی جو کلائی کی اس آرٹری کو ہوتی ریڈیل ہے, آرٹری بولتے ہیں. انگوٹھے ٹھیک ہے, والی اس کے سائڈ. ایڈوانٹیجز ہیں فیمورل آرٹری کے اوپر کافی, وہ آگے ڈسکس ہو جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ اس کو ایریا کو مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا. سب سے مریض اویئر ہوتا ہے, اویئر ہوتا ہے, وہ دیکھ حواس رہا میں اس کو ہوتا ہے. پہلے ہم تھوڑا سا کاؤنسل کر دیتے ہیں. اس کے بعد لوکلی اس کو اینستھیٹائز کر کے اینستھیزیا دے کے لوکل سن کر دیا جی اس کو ہم بالکل. نے. اس کے بعد اس کے اندر شیت ڈالی جاتی ہے, اور اس شیت کے ذریعے ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ کیتھیٹر ہوتا ہے انڈر دی گائیڈنس آف اے وائر, اسپیسیفائڈ وائر, اس کو بیس آف دا ہارٹ جہاں سے کارنیز رائز کر رہی ہوتی ہیں ادھر تک لے کے جاتے ہیں, اور اس کو سرٹن مینوور سے ادھر انگیج کر دیا جاتا ہے. اور پھر ڈائی ہوتی ہے پیچھے ہمارے پاس, اس کو جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں تو چونکہ یہ ریڈیو اوپیک ہوتی ہے تو کیمرہ جو ہے اس کا وہ اس کو کیچ کر لیتا ہے. اس کے ساتھ یہ سارا نظر آ جاتا ہے کارنیا آرٹریز کی, اور سارا کمپیوٹر اسکرین جی کے اوپر بالکل. نظر آ رہا اس کے اوپر پھر ہم کوانٹیفائی کر لیتے ہیں جو ڈیزیز پروسیس ہے, اور اکارڈنگلی اس کی ریمیڈی جو ہے اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے یا ایڈوکیٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ سر جو دل کی شریانیاں جو دل کو خون دے رہی ہیں, اگر وہاں پر کوئی بلاکیج ہے تو اٹ مینس کہ ڈائی وہاں سے آگے نہیں پاس ہوگی. سر اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ ریڈیو پیک ہوتی ہے, نارمل جو ہے وہ بالکل آپ کو واضح نظر آئے گی, اور جہاں سے نہیں ہے وہ آپ کو ریڈیو لیوسن نظر آئے گی, یعنی اس میں ڈائی فلنگ ڈیفیکٹ کے طور پر, یعنی کہ ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی شریان بند ہے, کون سی شریان بند ہے. کیونکہ وہ انیٹمی ہمیں پتہ ہوتی ہے, اکارڈنگلی پھر ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, اس میں پتہ لگ جاتا ہے سارا. اب ہم ڈاکٹر اسد سے پوچھتے ہیں کہ سر ڈاکٹر باری نے بڑا اچھا ایلیبریٹ کیا اینجیوگرافی کا کہ یہ تو ہو گیا پروسیس. اب جس دن مریض کی اینجیوگرافی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے ایک انگزائٹی تو ہو رہی ہوتی ہے نا مریض کو, تو آنے کے لیے اینجیوگرافی کے لیے اس کو کیا کیا پریکاشنس کی ضرورت ہوتی ہے, کون سی خاص چیزیں کرنی ہوتی ہیں جس دن اس کی اینجیوگرافی کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جی بڑا اچھا کویشچن ہے, کیونکہ یہ بڑا کامنلی آسکڈ ہے اور ہر مریض پوچھتا ہے ضرور. تو ایک تو کچھ چیزیں جو کہ ان کی اینجیوگرافی سے پہلے ہونی چاہیے, کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں جس میں گردوں کے ٹیسٹ ہے, خون کے ٹیسٹ ہیں, جو یہ دیکھنا کے لیے ضروری ہے کہ کیا ان کے لیے اینجیوگرافی سیف ہے یا نہیں. ایک تو ان کو مریض کو انشور کر لینا چاہیے کہ وہ ریزلٹس ان کے پاس ہیں اور وہ ڈاکٹر نے دیکھ لی ہیں کہ اینجیوگرافی میں آنے سے پہلے. اینجیوگرافی کا جو دن ہے اس دن صبح کی کچھ خصوصی ہدایت ہوتی ہیں. پہلے تو بڑی لمبی فاسٹنگ کروائی جاتی تھی 8, 10, 12 گھنٹے کی. اب جو نئی گائیڈ لائنز اور ریکمنڈیشنز, اور آئی ایم شیور کہ وہ عموماً جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں کہ وہ 3-4 گھنٹے کی اگر فاسٹنگ ہے تو وہ کافی تصور کی جاتی ہے. اس سے بھی اگر 2-3 گھنٹے بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور یہ امریکن گائیڈ لائنز میں بھی اب شامل ہو چکی ہیں. کچھ ادویات ہیں جو ہم خاص مریضوں کو منع کرتے ہیں. ایک تو اس کے اندر شوگر کی جو ادویات ہیں, انسولن وغیرہ اگر آپ لیتے ہیں یا شوگر کی کچھ ادویات اگر آپ کھاتے ہیں تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ وہ اس دن صبح آپ نہ لے کر آئیں, کیونکہ ظاہر فاسٹنگ میں ہوں گے اور پروسیجر کے دوران آپ کا شوگر لو ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا کچھ پیشاب آور ادویات ہیں, لیسکس وغیرہ اس قسم کی, جو کہ ہارٹ فیلر کے مریضوں کو چل رہی ہوتی ہیں, یا کچھ اور اس طرح پیشاب آور ادویات ہیں جو بلڈ پریشر کے مریضوں کو چل رہی ہوتی ہیں. وہ بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ صبح نہ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ اگین آپ فاسٹنگ میں ہوں گے تو اس میں آپ کے, اور پلس آپ کے گردوں پر جو ہم ڈائٹ دیتے ہیں ڈیورنگ اینجیوگرافی, اس کے بھی اثرات آتے ہیں. تو اس کے پریونشن کے لیے ہم کرتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی کچھ ہیں چیزیں جو کہ مریضوں کو اویئر ہونی چاہیے. ڈاکٹر باری, اینجیوگرافی کیا بالکل سیف پروسیجر ہے, اور کیا کوئی خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن, جس طرح ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر کسی ایک آدھے مریض کے اندر کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, اس بارے میں بتائیے گا سر. اچھا سر, یہ جیسے میں نے بتایا کہ 1977 میں سٹارٹ ہوئی, اور پہلی جو تھی وہ فیمورل آرٹری سے ٹانگ کی جو ہے اس سے کی گئی. اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے ایوالو ہوتا گیا اسی چیز کے اوپر کہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو جتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے.
इसी वजह से रेडियल पे आ गए। इसके साथ हम इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं ऑन साइट जो हम जहाँ से कर रहे हैं उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, और एक जनरल जो आ जाती हैं एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर आ जाती हैं, और फिर ड्रग रिलेटेड आ जाती हैं जो हम यूज़ करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, किडनी का है, उसके ऊपर असरात हैं। जो लोकल हैं जब फेमरल से की जाती थी टंग की आर्टरी से, तो उसमें हेमाटोमा ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते थे, डाइसेक्शन के चांसेस होते थे, और आर्टरी के बंद शायद वो नाली भी बड़ी होती है जी, सर, बड़ी होती है, इसकी ठीक है, हमारी बिल्कुल, कलाई बिल्कुल, वाली जो और नाली वो है। सिंगल है, उसका अल्टरनेटिव भी उस आपके पास नहीं है, वो दूसरी तरफ है। दूसरी इधर जो है एडवांटेज, रेडियल आर्टरी जो हाथ को सप्लाई कर रही है वो अल्नर आर्टरी भी सप्लाई कर रही है जो दूसरी कॉन्ट्रालेटरल साइड पे है। इसको भी वैसे Alternative बाज़ का blood इसको supply भी है यूज़ वहाँ किया पर। जाता है उसके लिए, जी बिल्कुल, तो वो प्रोटेक्टेड होती है, और फिर इसके साथ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन कम है इसके साथ बहुत ज़्यादा, और फिर ये है कन्वीनियंट है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है इसके ऊपर, इसमें टांग मूव नहीं कर सकते थे पहले ये। फिर आ जाती हैं जो हम जब ऑपरेट कर रहे होते हैं उसके साथ क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशन, इनका जो चांस है वो बहुत ही मिनिमल है, डायग्नोस्टिक में तो बहुत कम, कह लें कि लेस देन 1% है। अगर इसको डायग्नोस्टिक को थेरेप्यूटिक के साथ यानी उसके स्टेंटिक के साथ मिलाया जाए तो अ लिटिल बिट मोर है, ठीक है। जो हो सकती हैं उसमें वो ये हैं कि बाज़ एयर एम्बोलाई उसका जा सकता है, ठीक है, डायसेक्शन कॉर्नी की हो सकती है, और स्ट्रोक के चांस हो सकते हैं, लेकिन इसकी पेशेंट जब आता है उसकी पहले उसकी तैयारी, उसके बाद जब आपने सारा जो कर रहे हैं प्रोसीजर उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से, एडवांस जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, और प्लस जो स्किल ट्रेनिंग है वो बहुत एडवांस हो गई हुई है जो ऑपरेटर्स हैं उनकी, इसके साथ ही बहुत मिनिमम हो गई हुई है। दो नॉट मैं ये नहीं कह सकता कि होती नहीं है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन नेग्लिजिबल है। हम इसको इस तरह भी सर कंपेयर कर सकते हैं कि एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट हैं, दुनिया में कितनी फ्लाइटें चल रही हैं, लाखों जहाज रोजाना एयरबॉर्न होते हैं, अब कोरोना में कम हो गए हैं, बिल्कुल, लेकिन एयर एक्सीडेंट हार्डली कुछ फ्रैक्शन होती है, एक आधे जहाज में साल में पूरे उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। इट डजंट मीन कि लोग जहाज पे सफ़र करना बंद कर दें। तो इसी तरह नाज़रीन, जिसने डॉक्टर साहब ने फरमाया, इस वक्त भी लाखों लोगों की एंजियोग्राफी हो रही होगी, और शायद कॉम्प्लिकेशन एक दो मरीजों में हो जाएं, तो वो तो दुनिया के हर मेडिकल उसका ये भी है कि उसके एंटिसिपेशन के साथ उनकी रेमेडी उसी वक्त मौजूद हो, इलाज भी मौजूद जी है। उसी चलिए, वक्त तो बड़ी अच्छी बात है सर, ठीक है, वो उसको किया भी जा सकता है, हर एक के अलग अलग वो है रेमेडी में। डॉक्टर साहब मुख्तसर बताइएगा कि एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट आया, कितना टाइम उसको लगता है, और कितने टाइम के बाद पेशेंट को हम घर भेज देते हैं? अगर सिर्फ एंजियोग्राफी की बात हो रही है जिसमें तस्वीरें लेना शामिल, हार्ट की रगों की जो फोटोग्राफी है, उसके अंदर जिस तरह डॉक्टर बारी ने बताया कि दो तरह के तरीके से होती है, या कलाई से होती है या फिर टांगों की रग से होती है, तो दोनों की सॉर्ट ऑफ वो ज़रा सी डिफरेंट है कि कितनी जल्दी उनको घर भेजा जा सकता है। जो प्रोसीजर टाइम है, जो एक्चुअल जिसमें प्रोसेस चल रहा है, वो तो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप बाजू से जाएं या टांग से जाएं, कई दफा इससे भी जल्दी हो जाता है, तो वो तो उतने में हो जाता है। जो रिकवरी टाइम है ये देखने के लिए कि मरीज सेफ है घर जाने के लिए, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह डॉक्टर बारी ने बताया कि जो कलाई से, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो मोर देन 90% अब कलाई से ही की जाती है, उसका रिकवरी टाइम बड़ा जल्दी है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको जो पट्टी बांधी जाती है वो खोलकर हम देख लेते हैं कि ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क तो नहीं है, और जिस तरह कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं, डाई के एलर्जिक रिएक्शन है, या खुदा न खास्ता जो बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है फालिज की, ये सब भी पहले 2-3 घंटों में हमें पता चल जाती हैं। तो अगर आपकी कलाई से एंजियोग्राफी हुई है तो 3 से 4 घंटे के बाद आप सेफली घर जा सकते हैं। अगर टांग से की रग से हुई है तो उसमें थोड़े से कुछ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखना होता है कि खून की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या टांग में कोई खून की रग जम तो नहीं गई, खून तो नहीं जम गया, तो वो कुछ चीज़ों को असेस करने के लिए हम 3-4 घंटे एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अगर कलाई से होगी तो 3-4 घंटे में आप घर जा सकते हैं, टांग से होगी तो शायद 6-7 घंटे आपको ऑब्जर्व करें, आपको चला फिरा के देखें, और फिर इंशाल्लाह आप घर जा सकते हैं। डॉक्टर असद का नाज़रीन जवाब आपने सुना, इससे हमारे जो वो नाज़रीन देख रहे हैं जिनको एंजियोग्राफी एडवाइस की गई है, तो बड़ा उनके लिए हौसला अफजा जवाब था कि सारा प्रोसीजर जो है, जो वो प्रोसीजर करना है वो 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एडिशनली आपको अगर 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा है, वो इसलिए कि जिस जगह से एंजियोग्राफी हुई है उस ज़ख्म का मुआयना किया जाए, और कोई जो बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसमें उसके लिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। इस वजह से आपको 2 से 3 घंटे मज़ीद हॉस्पिटल गुजारने होते हैं ताकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन आएँ।
یہ ڈزنٹ مین جو باہر اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہتے ہیں شاید اتنا لمبا آپریشن ہے کہ یہ 2.5-3 گھنٹے لگ گئے ہیں, پتہ نہیں کتنا کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے. یہ اس وجہ سے میرے ناظرین کی رہنمائی کے لیے سر اس کو فردر ایلیبریٹ کر دیا. تو اب باہر ویسٹرن کنٹریز میں تو اب اس کے لیے ڈے کیئر انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے جہاں کے پیشنٹ کو ایکچولی وہ بٹھا دیتے ہیں صوفے پہ, 15 منٹ کے بعد صوفے پہ وہ ٹی آر بینڈ لگا کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ اپنے لوہائکین کے ساتھ چائے شائے پی رہے ہوتے ہیں, وہ فون وغیرہ اور وہ ساری چیزیں استعمال, چائے وغیرہ پی سکتا ہے, فون بھی استعمال کر سکتا ہے, اور ادھر ہی صبح آتے ہیں. اس کا مطلب ہے سیلفی بنا کر بھی وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ میری اینجیوگرافی ہو گئی. بالکل. اب ہم ڈاکٹر باری کچھ پریکاشنس یا احتیاطی تدابیر جو اینجیوگرافی کے بعد مریض کو لینی ہوتی ہیں گھر جا کر, وہ ہوتی ہے اس میں کچھ؟ جی بالکل. ایک تو جیسے ڈاکٹر اسد نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا کہ جو یہ ٹیسٹ ہوا ہے کیا یہ تشخیصی ہوا ہے یا یہ اس کے لیے ہم نے کوئی علاج بھی اس کے ساتھ اسٹینٹ ڈالیں یا نہیں, تو اس کے مطابق اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب پیشنٹ کو ہم ڈسچارج کرتے ہیں تو اس کی جو پری ٹیسٹ ایویلویشن ہے اس کے حساب سے ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو دوائیاں ہیں یعنی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اسٹینٹ ڈالا ہے تو اس میں ڈفرینٹ ہے, اگر نہیں ڈالا تو پریونٹیو جو میڈیسن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ دی جاتی ہیں, وہ ادویات بھی جاتے ہیں ان کی مناسب مقدار کے حساب سے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو جو پیشنٹس جن کے کڈنی کا ایشو ہے ان کو ہم زیادہ پانی پینے کا کہتے ہیں 3-4 دن کے لیے کہ وہ پانی پئیں اور اپنے پیشاب کو وہ مانیٹر کرتے رہیں وہ ایڈیکویٹلی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. جن میں ہم رسک آف نیفروپیتھی ہوتا ہے ان میں ایڈوائز بھی کرتے ہیں, ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے جو گردوں کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروائیں, ریپیٹ کریں ود ان اے ویک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جس پریزنٹیشن کے ساتھ اگر ہارٹ اٹیک کے ساتھ پیشنٹ آیا تھا اور اس کا اسٹینٹ ڈالا گیا تھا تو وہ ایک گائیڈ لائن موجود ہے کہ آپ نے جو ایکٹیویٹی ہے اپنی ریزیوم کس کس وقت کرنی ہے. تو یوزلی جو ہے ان کمپلیکیٹڈ اگر کوئی پروسیجر ہے اس میں 2 weeks to 4 weeks میں بندہ اپنی نارمل ایک لائف پہ جا سکتا ہے. ان کمپلیکیٹڈ ہے. بعض کا یہ دل کے پٹھے متاثر ہوتے ہیں, پیشنٹ تھوڑا سا پرلونگ ہو جاتا ہے, ان میں تھوڑا سا گریجولی ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے. اس کا مطلب ہے کہ سر جو ہمارے پیشنٹس ہیں جو اینجیوگرافی کے لیے جاتے ہیں ان کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ کون کون سی شریان بند ہے. جی بالکل. وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کی اینجیوگرافی ہوگی, اور اس وقت مریض جو ہے وہ ایک قسم کا ایک چھوٹے سے تھیٹر کے اندر ہوگا. تو اگر اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی تو ایک سے زیادہ اسٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں. تو ذہنی طور پر مریض کو تیار رہنا چاہیے کہ جب اینجیوگرافی کے لیے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی پروسیجر کے دوران اسٹینٹ ڈال کر اس کی بیماری کا علاج بھی ہو جائے. جی بالکل. دیکھیں یہ تو ہم نے تشخیص کرنے کے لیے کیا نا. تو ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اینجیوگرافی تشخیص تو کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شریانیں بند ہیں اس کے علاج کے لیے اسٹینٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے. اسی طرح ہی ہے نا سر؟ جی سر. اب ہم ڈاکٹر اسد سے پوچھتے ہیں کہ بڑا سادہ سا سوال ہے سر کہ ایک اینجیوگرافی کے دوران میکسیمم کتنے اسٹینٹس ڈال سکتے ہیں, اور یہ جو اسٹینٹ ڈالنا ہوتا ہے کیا یہ اوپن جو بائی پاس جسے ہم پبلک سمجھتے ہیں بائی پاس ہو گیا جی, وہ بائی پاس سے کیا یہ بہتر ہوتا ہے اسٹینٹ ڈالنا؟ ٹھیک. اچھا آپ کے 2 کویشچن ہے. پہلا سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک اینجیوپلاسٹی میں ایک پروسیجر میں کتنے اسٹینٹ ڈالے جا سکتے ہیں, تو اس سے پہلے بڑا اچھا آپ ڈاکٹر باری نے بھی بتایا اور آپ نے بھی کہ ایک دفعہ جب اینجیوگرافی ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ تشخیص کر کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کتنے اسٹینٹس کی ضرورت ہے. اب اس کے آگے کچھ فیکٹرز ہے کہ آپ کی گردوں کا اسٹیٹس کیا ہے, کتنی ایمرجنسی ہے, وہ بلاکیجز کتنی کمپلیکس ہیں. کئی دفعہ ایک بلاکیج میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر وہ 2 رگوں کی اکٹھی کرنی ہے اور اس قسم کی, تو اس کے مطابق اسٹینٹ کا نمبر ویری کرتا ہے. یہ پاکستان میں تھوڑا سا کانسیپشن ہے کہ جی ایک وقت میں صرف 2 ہی اسٹینٹ ڈال سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں. آلدو کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر 2-3 سے زیادہ اسٹینٹ ہوں تو ہم عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ لیں. ایک حصہ جو ایمرجنسی ہے اس کو ابھی کر لیا جائے, اگر خاص طور پہ اگر کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے تو اس کی وہ رگ جو 100% بند ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اسی وقت کھول دیا جائے. اور پھر اگر دوسری رگیں میں بھی بیماری ہے ڈپینڈنگ آن کہ وہ کتنی زیادہ تنگ ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو پلان کرتے ہیں. تو ایک باری کے یہ کوئی اپر لمٹ یا لوور لمٹ نہیں ہے کہ جی ایک سے کم. بلون بھی کئی دفعہ کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی رگ کو اور اس کا بھی کام چل جاتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا سوال کہ جی کیا اینجیوپلاسٹی بائی پاس سے بہتر ہے, تو یہ بڑا کنٹروورشل ہے اس لیے کیونکہ اس کے اوپر ہر مہینے آپ سمجھ لیں نیا ڈیٹا آتا رہتا ہے. کچھ حالات میں جس طرح کے میرے خیال میں ڈاکٹر باری نے شروع میں بتایا کہ جب
ہارٹ اٹیک کا مریض آتا ہے اس حالات میں اگر آپ کسی مریض کو بائی پاس کے لیے لے کے جاتے ہیں تو اس کے ٹیبل میں مرنے کے چانسز اینجیوپلاسٹی سے بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ اگر کوئی رگ جو اسٹریٹ ٹائم بھی لگے گا نا سر, اوپن سرجری کرنی ہے, اس میں اوپن ٹائم بھی سرجری بہت کرنی لگے ہے گا. پلس ہارٹ اینجیوپلاسٹی تو اٹیک آپ چل رہا شفٹ کر ہے. سکتے ہیں. ان چیزوں میں کچھ حالات ایسے ہیں جیسے کہ شوگر کے مریض ہیں, ان کے اندر اگر تینوں رگوں میں بیماری ہے, اور عموماً یہ جو بیماری آتی ہے یہ شریانوں کے لمبے حصوں کو متاثر کرتی ہیں, ان کیسز میں شاید بائی پاس بہتر ہے. تو یہ سب چیز یہ ہر مریض کے لیے انڈیویجول اس کا ڈیسیجن ہے. ہر مریض کے آپ ایک بلینکٹ آنسر نہیں دے سکتے کہ جی سب مریضوں کے لیے بائی پاس بہتر ہے, سب مریضوں کے لیے اینجیوپلاسٹی بہتر. کئی مریض جن کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں یا پرانی فالج کی ہسٹری ہے یا وہ بیڈ باؤنڈ ہیں, بہت ضعیف ہیں, ان کے اندر بے شک ان کو اگر شوگر بھی ہو تو کئی دفعہ ان کے لیے اینجیوپلاسٹی بہتر ہے کیونکہ وہ سرجری سے شاید ریکور نہ کر سکیں. تو یہی کچھ فائدے سرجری میں بھی اسی طرح. تو یہ ہر مریض کو اس کے ڈاکٹر ہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے. اس میں سر تھوڑا سا ایک وہ کروں گا, بہت اچھا سر نے بتایا. اب جیسے ہر ایک چیز میں سائنٹیفکلی ایک وہ موجود ہے اسکورنگ سسٹم, ہمارا بھی اس میں ایک اسکورنگ سسٹم ہے, اس کو ہم سنٹیکس اسکور بولتے ہیں. اس میں جو 3 کیٹیگری ہیں, یعنی ایک ہے فرسٹ کیٹیگری جس میں کہ اسکورنگ اگر 22 سے کم آئے تو آپ اینجیوپلاسٹی کریں گے. پھر 22 سے 32 ہے, وہ آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں. 32 سے اوپر زیادہ بہتر یہ ہے کہ بائی پاس کی طرف جائے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس تھنگ, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہے, یہ اس کے اوپر لیٹسٹ ڈیٹا جو گائیڈ لائنز وہ آتی رہتی ہیں سر. ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے, اور میں بہت مشہور ہوں ڈاکٹر عبدالمنان باری کا, ڈاکٹر اسد اکبر خان کا, کہ انہوں نے ایک انتہائی عام اور اہم موضوع کے اوپر آپ کو یہ معلومات فراہم کیں, اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.